کتاب المزاربت، یہ کتاب ہے مزاربت کے بیان میں۔ مزاربت کا لغوی معنی ہوتا ہے زمین پر چلنا۔ یہ الضرب فی الارض سے ماخوذ ہے بمعنی زمین پر چلنا، اور اصطلاحی معنی ہے ایسا عقد جس میں ایک کا مال اور دوسرے کی محنت ہو اور نفع میں دونوں شریک ہوں۔ مزاربت ضرب فی الارض سے ماخوذ ہے بمعنی زمین پر چلنا، زمین میں چلنا، اور اصطلاحی معنی ہے ایسا عقد جس میں ایک کا مال ہو اور دوسرے کی محنت ہو اور نفع میں دونوں شریک ہوں۔ اسی کو مصنف نے اس طرح بیان کیا: المزاربۃ عقد علی الشرکۃ فی الربح بمال من احد الشریکین وعمل من الآخر۔ مزاربت عقد ہے مال کے ساتھ نفع میں شرکت پر بمال، ایسے مال کے ساتھ جو شریکین میں سے ایک کی طرف سے ہو، وعمل من الآخر، اور دوسرے کے عمل کے ساتھ۔ یعنی مزاربت ایسا عقد ہے کہ جس میں شریکین میں سے ایک کا مال ہوتا ہے اور دوسرے کا عمل ہوتا ہے، لیکن نفع میں دونوں شریک ہوتے ہیں۔ مزاربت ایسا عقد ہے جس میں شریکین میں سے ایک کا مال اور دوسرے کا عمل ہوتا ہے اور نفع میں دونوں شریک ہوتے ہیں۔ ولا تصح المزاربۃ، اور مزاربت صحیح نہیں ہے، الا بالمال الذی بینا، مگر اس مال کے ساتھ کہ ہم نے بیان کیا، ان الشرکۃ تصح بہ، کہ شرکت اس کے ساتھ صحیح ہے۔ مزاربت اس مال کے ساتھ صحیح ہے جس مال کے ساتھ شرکت صحیح ہے۔ مزاربت صرف اس مال کے ساتھ صحیح ہے جس مال کے ساتھ شرکت صحیح ہے۔ ومن شرطها، اور مزاربت کی شرط میں سے یہ بات ہے، ان یکون الربح بینہما، کہ نفع ان دونوں کے درمیان ہو، مشاعًا مشترک، لا یستحق احدہما منہ، نہ مستحق ہو ان میں سے ایک اس مال سے، دراہم مسماتن، متعین دراہم کا، ولا بد ان یکون المال مسلما الی المزارب، اور ضروری ہے کہ مال حوالے کیا گیا ہو مزارب کے، ولا ید لرب المال فیہ، اور کوئی قبضہ نہ ہو رب المال کا اس میں۔ مزاربت کی شرائط بیان کی ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ نفع ان دونوں کے درمیان مشترک ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ رب المال اور مزارب میں سے ایک تو 10 دراہم کا مستحق ہو جائے گا اور باقی جو ہوں گے وہ تقسیم کیے جائیں گے، ایسا نہ ہو۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ وہ مال مکمل طور پر مزارب کے حوالے کر دیا گیا ہو جس میں مزاربت کرنی ہے، اور اس میں رب المال کا یعنی مال کے مالک کا قبضہ بالکل نہ ہو۔ مزاربت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نفع ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ رب المال اور مزارب میں سے کسی ایک کو تو متعین دراہم دے دیے جائیں کہ وہ مستحق ہے مثلا 10 دراہم کا، اور باقی جو ہوں گے وہ تقسیم ہوں گے، ایسا نہیں ہو۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ وہ جو مال ہے جس میں مزاربت ہونی ہے وہ سارے کا سارا مزارب کے حوالے کر دیا جائے اور رب المال کا اس میں کوئی تصرف، کوئی قبضہ نہ ہو۔ فَإِذَا صَحَّتِ الْمُزَارَبَةُ، پس جب مزاربت صحیح ہو جائے مطلقاً مطلق، جاز للمزارب، تو جائز ہے مزارب کے لیے، ان یشتریا، کہ خریدے، ویبیع، اور بیچے، ویسافر، اور سفر کرے، ویبزع، اور مال بضاعت پر دے، ویوکل، اور وکیل بنائے، ولیس لہ ان یدفع المال مزاربۃ، اور جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ مال دے مزاربت کے طور پر، الا ان یأذن لہ رب المال فی ذلک، مگر یہ کہ اس کو اجازت دے رب المال اس میں، او یقول لہ اعمل علی رأیک، یا اسے کہے کہ تم عمل کرو اپنی رائے کے ساتھ۔ جب مزاربت مطلق ہو اور وہ صحیح ہو جائے تو پھر مزارب کے لیے جائز ہے کہ وہ خرید و فروخت کر سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے، مال بضاعت پر دے سکتا ہے، یعنی کسی کو کہہ سکتا ہے تم تجارت کرو، سارا نفع میرا ہوگا، اور کسی کو وکیل بھی بنا سکتا ہے۔ جب مزاربت مطلقہ ہو اور وہ صحیح ہو جائے اپنی ساری شرطوں کے ساتھ، تو پھر مزارب کے لیے جائز ہے کہ وہ خرید و فروخت بھی کر سکتا ہے، سفر بھی کر سکتا ہے، مال بضاعت پر بھی دے سکتا ہے، وکیل بنا سکتا ہے۔ ولیس لہ، رب المال مزارب کسی اور کو مزارب بنا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ ویسے تو مزارب کسی اور کو مزارب نہیں بنا سکتا، ہاں اگر دو میں سے ایک بات ہو پھر مزارب اپنا دوسرا مزارب بھی بنا سکتا ہے۔ نمبر 1، رب المال نے اسے اجازت دی ہو، نمبر 2، رب المال نے اسے کہا ہو اعمل علی رأیک، اپنی رائے کے مطابق عمل کرو۔
مضارب اپنا دوسرا مضارب بنا سکتا ہے، آگے مضارب بنا سکتا ہے یا نہیں؟ تو تفصیل یہ ہے کہ ویسے تو مضارب اپنا دوسرا مضارب آگے نہیں بنا سکتا، ہاں اگر دو باتوں میں سے ایک بات ہو تو پھر مضارب اپنا مضارب بھی بنا سکتا ہے۔ نمبر ایک، رب المال نے اسے اجازت دی ہو۔ نمبر دو، رب المال نے اسے کہا ہو اعمل علی رأیک، اپنے رائے کے مطابق عمل کرو۔ وَإِنْ خَصَّ لَهُ رَبُّ الْمَالِ، اور اگر خاص کیا اس کے لیے رب المال نے التصرف فی بلد بعینہ، تصرف کرنے کو متعین شہر میں، او فی صنعۃ بعینہا، یا متعین سامان میں، لم یجز لہ ان یتجاوز عن ذالک، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تجاوز کرے اس سے۔ اگر رب المال نے اسے کہا ہو تم نے فلاں شہر میں مضاربت کرنی ہے، فلاں سامان میں مضاربت کرنی ہے، تو پھر مضارب پابند ہوگا اور اس عمل کے خلاف، اس حکم کے خلاف نہیں کرے گا، تجاوز نہیں کرے گا۔ اگر رب المال نے مضارب کو کہا ہو تم نے فلاں شہر میں مضاربت کرنی ہے یا فلاں سامان میں ہی مضاربت کرنی ہے، تو مضارب کے لیے پابندی لازم ہے، وہ اس سے تجاوز نہ کرے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح حال ہے، ان وقت المضاربۃ بعینہا، اگر متعین کر دیا، موقت کر دیا مضاربت کو متعین تعیین کے ساتھ، جاز تو جائز ہے، وبطل العقد بمضیہا، اور عقد باطل ہو جائے گا اس وقت کے گزرنے کے ساتھ۔ اگر رب المال نے کہا کہ مضاربت 6 مہینوں کے لیے ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر 6 مہینے گزرنے کے بعد عقد مضاربت باطل ہو جائے گا۔ اگر رب المال نے مضاربت کا وقت متعین کر دیا کہ 6 مہینے کے لیے تم مضارب ہو، تو یہ صحیح ہے، اور 6 مہینے گزرنے پر مضاربت کا عقد ختم ہو جائے گا۔ وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ، اور مضارب کے لیے جائز نہیں ہے، أَن يَشْتَرِيَ أَبَا رَبِّ الْمَالِ، کہ خریدے رب المال کے باپ کو، ولا ابنہ، اور نہ اس کے بیٹے کو، ولا من یعتق علیہ، اور نہ اس کو جو اس پر آزاد ہو جاتا ہو۔ فَإِنِ اشْتَرَاهُمْ، پس اگر اس نے ان کو خرید لیا، كَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ دُونَ الْمُضَارَبَةِ، تو وہ خریدنے والا ہوگا اپنے لیے نہ کہ مضاربت کے لیے۔ مضارب رب المال کے باپ یا اس کے بیٹے کو نہیں خرید سکتا، اور نہ ہی کسی ایسے غلام کو خرید سکتا ہے کہ جو خریدنے کی وجہ سے رب المال پر آزاد ہو جاتا ہو، مثلا اس کا قریبی رشتہ دار ہو، تو ان کو بھی نہیں خرید سکتا۔ اگر خرید لیا تو یہ اپنے لیے خریدار ہوگا، مضاربت کا خریدار نہیں ہوگا۔ ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ مضاربت کے مال سے اس نے خریدا ہے۔ مضارب کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رب المال کے باپ کو یا اس کے بیٹے کو جو غلام ہوں خریدے، اور نہیں کسی ایسے شخص کو خریدے جو رب المال پر آزاد ہو جاتا ہو، مثلا رب المال کا قریبی رشتہ دار ہو، کیونکہ انسان اگر اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدے، باپ کو، بیٹے کو، تو وہ فوراً آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر مضارب نے ایسا کر لیا، ان کو خرید لیا، تو پھر وہ اپنے لیے خریدار ہوگا، ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ مضاربت کے مال سے اس نے خریدا ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ، اگر مال میں نفع ہو، فَلَيْسَ لَهُ، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، أَن يَشْتَرِيَ، کہ خریدے، مَن يُعْتَقُ عَلَيْهِ، اس کو جو اس پر آزاد ہو جائے، وَإِنْ اشْتَرَاهُمْ، اگر ان کو خرید لیا، زمینہ مال المضاربۃ، تو ضامن ہوگا مضاربت کے مال کا، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ، اور اگر مال میں نفع نہ ہو، جاز لہ، تو اس کے لیے جائز ہے، أن يشتریہم، کہ ان کو خریدے، فإن زادت قیمتہم، پس اگر بڑھ جائے ان کی قیمت، عتق نصیبہ منہم، تو آزاد ہو جائے گا اس کا حصہ ان میں سے، ولم یضمن، اور ضامن نہیں ہوگا، لرب المال شیئا، رب المال کے لیے کسی شے کا، ویسعی المعتق، اور سعی کرے گا، محنت مزدوری کرے گا آزاد کردہ غلام، لرب المال، رب المال کے لیے، فی قیمت نصیبہ منہ، اس کے حصے کی قیمت میں اس سے۔ مضارب اپنے رشتہ دار، اپنے قریبی رشتہ دار کو جو اس پر آزاد ہو جاتا ہو، خرید سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں گے مال میں نفع ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر مال میں نفع ہوا، مثلا مال مضاربت 1000 ہے اور نفع 2000 ہو گیا، تو ٹوٹل مال 12000 ہو گیا، تو اب یہ مضارب اپنے قریبی رشتہ دار کو نہیں خرید سکتا۔ اگر خریدا تو پھر مضاربت کے مال کا وہ ضامن ہوگا، اس پر ضمان آئے گی، اس لیے کہ وہ جب آزاد ہو جائے گا تو رب المال کا حصہ خراب ہو جائے گا، تو یہ ضامن ہوگا۔ اگر مال میں نفع نہیں ہوا، 1000 مال مضاربت ہے اور ابھی تک کوئی نفع نہیں ہوا،
تو مضارب اپنے قریبی رشتہ دار کو خرید سکتا ہے کہ جس کے خریدنے کی وجہ سے وہ آزاد ہو جائے۔ خریدنے کے بعد اگر اس غلام کی قیمت بڑھ گئی تو مضارب کا حصہ تو آزاد ہو جائے گا، لیکن وہ رب المال کے لیے کسی شے کا خود ضامن نہیں ہوگا، بلکہ آزاد کردہ غلام رب المال کے لیے اس کے حصے کی قیمت کے بقدر محنت مزدوری کرے گا اور وہ پیسے رب المال کو ادا کرے گا۔ مضارب اپنے قریبی رشتہ دار کو جو اس پر آزاد ہو جاتا ہو خرید سکتا ہے یا نہیں۔ تفصیل یہ ہے کہ مضاربت کے مال میں نفع ہوا کہ نہیں ہوا۔ اگر مضاربت کے مال میں نفع ہو گیا ہو، مثلا مضاربت کا مال 1000 ہے اور نفع 2000 ہو گیا، اب ٹوٹل 12000 ہو گئے، تو مضارب اپنے قریبی رشتہ دار کو نہیں خرید سکتا۔ اگر خریدا تو پھر یہ مال مضاربت کا ضامن ہوگا۔ اور اگر مال میں نفع نہیں ہوا، مال مضاربت 1000 ہے اور ابھی تک 1000 ہے، کوئی نفع نہیں ہے، تو مضارب اپنے قریبی رشتہ دار کو خرید سکتا ہے جو اس پر آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد بالفرض اس غلام کی قیمت بڑھ گئی، اس غلام کی قیمت اگر بالفرض بڑھ گئی تو مضارب کا جو حصہ ہے وہ تو آزاد ہو جائے گا، لیکن یہ مضارب رب المال کے لیے کسی شے کا ضامن نہیں ہوگا، بلکہ آزاد کردہ غلام رب المال کے قیمت کی حصے کی جو قیمت ہے اس کے بقدر محنت مزدوری کرے گا اور پیسے لا کر دے گا رب المال کو۔